اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنی فی الدین۔ میری عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جو احد کی لڑائی تھی اس میں تقریباً 70 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، اس لیے مدینے کے ہر گھر میں ایک ماتم کا مقام تھا۔ اور تو اس پہ اپنے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو ہدایت کی تھی کہ ماتم کرنا اور نوحہ کر کے رونا پیٹنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اس کے آگے جو جنگ احد میں ابتدائی شکست ہوئی تھی اور اس کے اسباب اور مسلمانوں کی پھر تربیت ہوئی۔ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو جو پہلے شکست ہوئی اس میں اگرچہ منافقوں کی تدبیروں اور چالوں کا بھی بڑا دخل تھا، جو لوگ 300 لوگ ایک دم سے الگ ہو گئے تھے ان کا بھی بڑا دخل تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا بھی حصہ کچھ کم نہ تھا۔ تحریک اسلامی جس قسم کا نظام بنانا ہے اور اپنے کارکنوں کی جیسی تربیت کرنا چاہتی ہے اس کے لیے ابھی پورا موقع نہیں ملا تھا۔ اللہ کی راہ میں جان کی بازی لگانے کا یہ دوسرا ہی موقع تھا، اور اس موقع پر کچھ نہ کچھ کمزوریوں کا اظہار ہوا، جیسے مال کی محبت میں اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دینا۔ جو لوگ درے پر مقرر کیے گئے تھے وہ مال غنیمت لوٹنے کے لالچ میں آ گئے اور اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی۔ اپنے ذمہ دار کے احکام کی نافرمانی کرنا، دشمن کی طاقت کو ختم کرنے سے پہلے مال غنیمت کی طرف متوجہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اس جنگ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ کے حالات پر ایسا تبصرہ فرمایا جس میں اسلامی نقطۂ نظر سے مسلمانوں کے اندر جو کوتاہیاں باقی رہ گئی تھیں ان میں سے ایک ایک کو ظاہر کیا اور اس کے متعلق ضروری ہدایت بھی دی۔ یہ ہدایت سورہ آل عمران کے آخری حصے میں ملتی ہے۔ ان میں چند کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے تاکہ ایک بار پھر یہ اندازہ ہو سکے کہ اسلامی تحریک کے جنگ کا مقام کیا ہے، اسلامی تحریک میں جنگ کا مقام کیا ہے اور اسلامی نقطۂ نظر سے جنگ کے واقعات اور حالات پر کس طرح روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل۔ مسلمان جب مقابلے کے لیے چلے تو ان کی تعداد 1000 کے قریب تھی، جبکہ دشمن کی تعداد 3000 تھی۔ اس پر بھی کچھ دور جا کر 300 منافق ایک قدم الگ ہو گئے اور اب مسلمان 700 ہی رہ گئے۔ لڑائی کا سامان بھی کم تھا، اب 1/3 فوج بھی کم ہو گئی۔ اسی نازک موقع پر کچھ لوگ کے دل ٹوٹنے لگے۔ اس وقت صرف اللہ پر ایمان اور اس کی مدد پر بھروسہ ہی تھا جو مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے کے لیے لے گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس موقع پر جو تسلی دی تھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے: یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد کے لیے موجود تھا، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے بدر کی لڑائی میں بھی اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، حالانکہ تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ یاد کرو جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس وقت دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اس وقت تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 122 سے 126 تک کی ہیں، جس میں یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ مسلمانوں کو آخری طور پر سمجھا دیا گیا کہ دراصل مادی قوت پر بھروسہ مسلمان کا کام نہیں، اس کی قوت کا اصل سرچشمہ اللہ پر ایمان اور اس کی مدد پر بھروسہ ہے۔ ہمیں اپنے چیزوں سے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پرووائڈ کری ہیں دنیا میں، ہمیں ان پہ بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اصل بھروسہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ہی رکھنا چاہیے۔ ہمارے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے تو ہم سب کچھ دنیا میں کر لیں گے؟ نہیں، اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا بھروسہ ہے اور اللہ کا ایمان اپنے دل میں ہے تو ہی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مال کی محبت
احد میں شکست کا بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان عین لڑائی کے موقع پر مال کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور دشمنوں کو پوری طرح سے مار بھگانے کے پہلے مال کی طرف متوجہ ہو گئے، یہاں تک کہ جن لوگوں کے ذمے درے کی حفاظت تھی انہوں نے بھی اس بارے میں کوتاہی کر دی اور اس طرح لڑائی کا پانسا پلٹ گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں سے مال کی محبت نکالنے کے لیے اسی موقع پر مال کی محبت پیدا کرنے والے ایک سب سے بڑے سبب کو بھی ختم فرمایا، یعنی اس موقع پر سود کو حرام ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہیں پر سود کے بارے میں بھی لوگوں کو تاکید کر دی، سود کو حرام ٹھہرایا۔ سود کے کاروبار کرنے والوں کے دلوں میں مال کی محبت ایسی رچ بستی ہے کہ وہ ان کو کسی اونچے کام کے لیے لائق نہیں چھوڑتی۔ اونچے کام یعنی کہ نیک کام، اچھے کام، ایسے کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں۔ اسی سے ایک طبقہ میں لالچ، بخیلی، خود غرضی اور مال کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے طبقے میں نفرت، غصہ اور بغض و حسد پیدا ہوتی ہے۔ کامیابی کی ضمانت اگر ہمتوں کو بلند رکھنے کے لیے کوئی محرک موجود نہ ہو تو ناکامی کے بعد ہمتوں میں کمی آ ہی جاتی ہے۔ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دل ٹوٹنے لگیں، تو اس موقع پر مسلمانوں کی ضمانت دی گئی کہ تم کو نہ کم ہمت ہونا چاہیے اور نہ غم کرنا چاہیے، جیت تمہاری ہی ہوگی بشرطے کہ تم مومن ہو، تم ایمان پر قائم رہو اور اس کے تقاضے پورے کرتے رہو، تمہارا اتنا ہی کام ہے، اس کے بعد تم تو سر بلند کرنا اور فکر اور غم سے نجات دینا اللہ کا کام ہے۔ رہ گئی یہ وقتی طور پر کچھ تکلیفیں اور یہ شکست، تو تمہارے مقابلے گروہ کو بھی ایسے ہی مصیبتیں آیا کرتی ہیں۔ جب وہ باطل پر ہوتے ہوئے ہمت نہیں ہارتے تو تم حق پر ہوتے ہوئے کیوں فکر کرتے ہو؟ تم تو جنت کے خواہ یعنی کہ چاہنے والے ہو، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو جانچ کی ہی نہیں کہ تم میں سے کون اس کی راہ میں جان لڑانے والا ہے اور کون اس کے خاطر ناخوشگوار حالات پر بھی صبر کرنے والا ہے۔ یہ جو ہے سورۃ آل عمران کی آیتیں 139 سے 142 تک ہیں۔ یوں تو ہر تحریک میں کوئی نہ کوئی مرکزی شخصیت اس تحریک کی جان ہوتی ہے، لیکن اصولی تحریکوں کی بقا اور ترقی کی مدار کبھی بھی کسی شخصیت پر نہیں ہوتی، بلکہ ان اصولوں کی پختگی اور صداقت پر ہوتی ہے جسے وہ تحریک لے کر اٹھی ہے۔ اسلامی تحریک کے لیے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیتیں جتنی اہم ہوتی ہیں اس کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں، لیکن چونکہ یہ تحریک ایک اصولی تحریک ہے اور اس کی بقا اور ترقی کا مدار خالص ان اصولوں کی قوت پر ہوتا ہے جو اسلام پیش کرتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہ بات بتانا بھی ضروری تھی کہ کہیں ان کے ذہنوں میں کسی گوشے میں یہ بات نہ آ پڑی جائے کہ جب تک نبی کا مبارک وجود ان کے درمیان موجود ہے اسی وقت تک وہ اللہ کے دین کا عمل یعنی کہ جھنڈا بلند کریں گے، لیکن اگر کسی وقت وہ اس ذات مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست رہنمائی سے محروم ہو جائیں تو وہ اس راہ سے ہٹ کر کوئی اور راہ اختیار کر لیں گے۔ چنانچہ احد کے میدان میں جب یہ غلط خبر مشہور ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کچھ مسلمانوں کے دل چھوٹے ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ جب حضور کا ہی سایہ اٹھ گیا تو اب لڑ کر کیا کریں گے۔ اس خیال کی اصلاح کے لیے اس موقع پر انہیں یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس وہ ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پر پھر آؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اجر دے گا۔ یہ آل عمران کی 144 آیت ہے۔ تم نے جس دین کو سوچ سمجھ کر اختیار کیا اس پر قائم رہنے اور اسے قائم کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے نبی ہمیشہ تمہارے ساتھ موجود رہیں، بلکہ یہ تو تمہاری اپنی فلاح و بہادری کا سودا ہے۔ اس پر قائم رہو گے تو
خود ہی کچھ پاؤ گے، اور اس دین کے اصل قوت وہ سچائی ہے جسے یہ پیش کرتا ہے۔ اس کی سربلندی کا مدار نہ تمہاری قوتوں پر ہے اور نہ کسی خاص شخصیت پر، یعنی کہ یہ نہیں کہ اپنے نبی چلے جائیں گے تو یہ لوگ پھر پلٹ جائیں گے یا پھر گناہ کرنے لگیں گے، نہیں، وہ صرف ایک رسول ہے۔ ہر انسان کو اپنا ایمان اگر اس نے قبول کیا ہے تو اسے مرتے دم تک اس اپنے اسلام پہ رہنا ہے، اپنے دین پر رہنا ہے۔ انسان کی تمام کمزوریوں کی جڑ موت کا ڈر ہے۔ اس موقع پر انہیں یاد دلایا گیا کہ موت کے ڈر سے بھاگنا بالکل فضول ہے۔ کوئی جاندار اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اس کی موت کا وقت نہ آ جائے۔ اللہ کے اس مقرر کی ہوئے وقت سے پہلے نہ کوئی مر سکتا ہے اور نہ اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی جی سکتا ہے۔ لہٰذا تم کو موت سے بچنے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ زندگی کی جو مہلت ملی ہوئی ہے وہ کہاں صرف کر رہے ہو، دنیا کمانے میں یا آخرت حاصل کرنے میں۔ اس لیے جو شخص دنیا کمانے کے لیے اپنی محنتیں لگا دیتا ہے تو پھر اسے جو کچھ ملتا ہے اسی دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن جو آخرت کے ثواب کے لیے کام کرتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ آخرت کا ثواب دے گا۔ جن لوگوں کو اللہ کا دین قبول کرنے، اس پر قائم رہنے اور اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنے کی نعمت حاصل ہو چکی ہے، انہیں اس سب سے زیادہ قیمتی نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے خاطر اپنا سب کچھ لگا دینا چاہیے۔ اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا۔ آخرت کی دائمی قائمی ان کے حصے میں آئے گی، اور اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بہترین نعمتوں سے نوازے گا اور وہ اپنے مالک سے بہترین جزا پائیں گے۔ پھر احد کی جو شکست ہوئی تھی اس کے بعد 2-1 قبیلوں کو چھوڑ کر عرب کے تقریباً تمام ہی قبیلے اس نئی اٹھتی ہوئی اسلامی تحریک کے مخالف تھے۔ اس تحریک کی زد ان کے آبائی مذہب اور رسم و رواج پر پڑتی تھی۔ اس کا تقاضا تھا کہ انسان اخلاقی اعتبار سے بلند ہو اور ان باتوں کو چھوڑے جو عرب میں عام طور پر پھیلی ہوئی تھیں، جیسے شراب، جوا، زنا اور لوٹ مار وغیرہ وغیرہ۔ بدر کی جنگ سے پہلے بہت سے قبیلے یہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح اس نئی تحریک کو ختم کیا جائے، لیکن بدر کے قریش کی شکست کے بعد ان کی ہمتیں بھی کچھ پست ہو گئی تھیں، یعنی کہ ڈھیلی پڑ گئی تھیں، اور یہ ایک طرح کے اندیشے میں پڑ گئے تھے کہ اب کیا رویہ اختیار کیا جائے۔ لیکن احد کی لڑائی کے بعد حالات بدل گئے۔ عرب کے بہت سے قبائل یعنی کہ قبیلے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسے چند قبیلوں کے واقعات حسب ذیل ہیں۔ قبائل کے بدعہدی: 1 محرم 4 ہجری میں علاقہ قطن کے ایک قبیلے جوفید نے مدینے پر حملے کا ارادہ کیا۔ کب کیا؟ 1 محرم 4 ہجری میں علاقہ قطن کا ایک قبیلے جوفید نے مدینے پر حملے کا ارادہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کو ایک مختصر سی جماعت کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا اور حملہ کرنے والے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد اسی مہینے میں کوہستان ارنا کے ایک قبیلے لہیان نے مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن انیس ان کے مقابلے کے لیے بھیجے گئے اور ان کا سردار سفیان قتل ہوا اور حملہ کرنے والے واپس ہو گئے۔ اسی طریقے سے تیسرا صفر 4 ہجری میں قبیلہ کلاب کا سردار ابو برا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ چند لوگ میرے ساتھ بھیج دیجئے، میری قوم کے لوگ اسلام کی دعوت سننا چاہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ اس کے ساتھ کر دیے۔ 70 صحابہ اس کے ساتھ کر دیے۔ اس میں سے بہت سے صحابہ صفہ میں سے تھے۔ ان لوگوں کے قبیلے کے رئیس امیر بن طفیل نے گھیر کر قتل کر دیا۔ اس واقعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا صدمہ ہوا، کیونکہ انہوں نے کتنے صحابہ بھیجے تھے؟ 70 صحابہ۔ مہینے بھر تک نماز فجر میں آپ ان کے ظالموں کے لیے بد دعا فرمائی۔ ان 70 صحابہ میں سے صرف ایک صحابی حضرت عمر بن امیہ کو
عامر نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، جا میں تجھے اس منت میں آزاد کرتا ہوں۔ جب حضرت عمر بن امیہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہیں عامر کے قبیلے کے 2 آدمی ملے۔ آپ نے انہیں قتل کر دیا اور یہ سمجھے کہ ہم نے قبیلہ عامر کے لوگوں کی بے وفائی کا کچھ تو بدلہ لیا۔ انہیں لگا کہ 2 آدمی کو ہی مارا، لیکن مارا تو عامر کے قبیلوں کے لوگوں کو ہی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے سخت ناپسند فرمایا، کیونکہ آپ اس قبیلے کے لوگوں کو امان دے چکے تھے اور یہ بات اس اقرار کے خلاف تھی۔ چنانچہ آپ نے ان دونوں کا خون بہا ادا کر دینے کا اعلان فرما دیا۔ اس طرح 2 اور قبیلوں نے بھی اسی قسم کی حرکت کی۔ آپ نے ان کے کہنے سے 10 صحابہ کو دین کی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیا، لیکن ان ظالموں نے بے ادبی کی۔ ان میں سے 7 صحابہ کفار سے لڑ کر شہید ہوئے اور 3 گرفتار ہو گئے۔ ان میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ دشمنوں نے انہیں مکے میں لے جا کر بیچ ڈالا۔ حضرت خبیب نے احد کی لڑائی میں ایک شخص حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ حارث کے بیٹوں نے حضرت خبیب کو اس لیے خرید لیا کہ وہ انہیں اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر دیں گے، چنانچہ چند روز کے بعد انہوں نے آپ کو شہید کر ڈالا۔ اسی طرح حضرت زید کو صفوان بن امیہ نے قتل کرنے کے لیے خریدا اور خرید کر شہید کر ڈالا۔ اس طرح ایک طرف عرب کے قبیلوں میں برابر ایسی چھیڑ چھاڑ چلی جا رہی تھی جس میں زیادتی مخالفین ہی کی طرف سے ہو رہی تھی اور مسلمان ان کے ظلم برداشت کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اسی زمانے میں یہود کے ساتھ بھی ایسے معاملات پیش آئے جو مسلمانوں کے لیے کافی پریشانی کا سبب بنے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مدینے تشریف لانے کے بعد یہودیوں کے قبیلے سے مختلف قسم کے معاہدے کر لیے تھے اور ان کو اطمینان دلا دیا تھا کہ ان کے جان و مال سے کوئی تعرض یعنی کہ روک نہ کیا جائے گا اور ان کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی، لیکن یہود کے علماء اور پیر خاص طور پر اسلامی تحریک کی ترقی سے بے چین رہتے تھے اور یہ بلا سبب نہ تھا۔ چند اسباب حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، اب تک مذہبی اعتبار سے یہود کو ایک قسم کی بڑائی حاصل تھی اور سب لوگ ان کو خدا پرستی اور دینداری کے اعتبار سے قابل عزت سمجھتے تھے، لیکن اب اسلامی تحریک کے پھیلنے سے ان کی غلط مذہبیت اور خدا پرستی کی پول کھلی جاتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ سن کر لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ واقعی سچی مذہبیت کسے کہتے ہیں اور حقیقی خدا پرستی کا مفہوم کیا ہے۔ اس طرح ان عالموں اور پیرووں کا کاروبار ان کا کاروبار جو ہے مدھیم پڑ گیا یعنی کہ دھیما پڑ گیا۔ نمبر 2، قرآن کریم میں یہود کے لوگ اور خاص طور پر ان کے اہل علم اور دیندار قسم کے لوگوں کے اخلاق اور معاملات پر کھلی کھلی تنقیدیں نازل ہو رہی تھیں، جیسے وہ جھوٹ باتوں کو سننے والے اور حرام مال کے بڑے کھانے والے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 ہے۔ تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا کہ گناہ اور زیادتی کی طرف تیزی سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 62۔ یہ سود کھانے والے ہیں، حالانکہ ان کو سود سے منع کر دیا گیا تھا جب بدر کے جنگ کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا تھا، اور یہ لوگوں کا مال کھا لیتے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 161 ہے۔ اسی طرح کی بہت سی تنقیدیں سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ آل عمران وغیرہ وغیرہ میں موجود ہیں۔ ان سب کو سن کر سوائے چند نیک نفس لوگوں کے ان کے اکثر لوگ چراغ پا ہو جاتے تھے اور اندھا دھند اسلامی تحریک کے مخالفت پر اتر آتے تھے۔ اسلام کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو دیکھ کر انہیں یہ خطرہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن انہیں اس سے آگے سر جھکانا ہی پڑے گا۔ چنانچہ انہی اسباب کی بنا پر یہود اسلامی تحریک کے سخت دشمن ہو گئے تھے۔ غزوہ بنی قینقاع۔ سب سے پہلے بدر کی فتح کے بعد یہود نے کان کھڑے کیے اور انہیں یہ اندیشہ صاف دکھائی دینے لگا کہ اب اسلام ایک طاقت بنتا جا رہا ہے۔
چنانچہ بدر کی لڑائی کے فوراً بعد ہی شوال 2 ہجری میں یہود کے قبیلے بنی قینقاع نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کا اعلان کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا اس کو توڑ ڈالا۔ اس جنگ کے فوری سبب یہ ہوا کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی۔ ان کے شوہر نے بے تاب ہو کر ایک یہودی کو مار ڈالا۔ اس پر یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو رفع دفع فرمانے کی کوشش کی، لیکن یہود نے کہا ہم قریش نہیں ہیں جو بدر میں منہ پھیر کر چلے گئے، ہم سے واسطہ پڑا تو دکھا دیں گے کہ لڑائی اسے کہتے ہیں۔ اس طرح جب یہود کی طرف سے معاہدے کی پرواہ کیے بغیر لڑائی کا اعلان ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی تیاری کی۔ یہود نے اپنے آپ کو اپنے قلعے میں محفوظ کر لیا۔ 15 دن کے محاصرے کے بعد یعنی کہ گھیرا ڈالنے کے بعد طے پایا کہ یہود کو جلا وطن کر دیا جائے، چنانچہ 700 یہود جلا وطن کر دیے گئے۔ یہود میں کعب بن اشرف مشہور شاعر تھا۔ کعب بن اشرف ایک مشہور شاعر تھا۔ اس نے بدر کی لڑائی کے بعد ایسے اشعار لکھے کہ جن سے مسلمانوں کے خلاف مکے میں آگ لگ گئی۔ اس زمانے میں شاعری کا بڑا اثر تھا۔ اس نے بدر کی لڑائی میں قتل ہونے والے قریش کے ایسے پردرد مرثیے لکھے اور پھر انہیں جا کر مکے میں سنایا کہ جو سنتا تھا سر پیٹتا تھا اور روتا تھا۔ پھر مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفظ میں اشعار کہے اور لوگوں کو طرح طرح سے آپ کے خلاف ابھارا۔ ایک بار تو ایک دعوت کے بہانے بلا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی بھی سازش کی۔ ان حالات کے پیش نظر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے، چنانچہ آپ کی مرضی سے حضرت محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف کو ربیع الاول 3 ہجری کو قتل کر دیا۔ بنو نذیر کا اخراج۔ بنو نذیر کے یہودیوں نے کئی معاملات میں بدعہدی کی اور کئی مرتبہ ایسے خفیہ یعنی کہ چھپی ہوئی سازشوں کی جن کا مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا تھا۔ بدعہدی یعنی کہ وعدہ خلافی کی، عہد لینے کے بعد بھی عہد توڑ دیا۔ اس مقصد کے لیے ان کو مکے کے قریش نے بھی ابھارا تھا۔ جب ان کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ آخرکار مجبور ہو کر بنو نذیر اس شرط پر راضی ہو گئے کہ وہ اپنا جتنا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر لے جا سکیں گے لے جائیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جائیں۔ اس معاہدے سے ان کے کتنے ہی سردار خیبر چلے گئے اور یہ لوگ اپنے ساتھ بہت سا ساز و سامان لے گئے، صرف وہی سامان پیچھے چھوڑا جسے یہ لوگ نہیں لے جا سکتے تھے۔ اب مسلمانوں کے دونوں دشمن یعنی مشرکین عرب خصوصاً مکے کے قریش اور یہودی مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کر ڈالنے کی ترکیبیں سوچنے لگے اور تمام قبائل نے مل کر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ابتدا میں تو جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ قبائل مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ مسلمانوں کی جماعت لے کر ان کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن دشمنوں نے مقابلہ نہ کیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک بار محرم 5 ہجری میں آپ ذات الرقا تک تشریف لے گئے اور دوسری بار ربیع الاول 5 ہجری میں دومت الجندل تک۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے، غزوہ احزاب۔ بنو نذیر مدینے سے نکل کر خیبر پہنچے۔ یہاں انہوں نے اسلام کے خلاف ایک بڑی سازش شروع کی، آس پاس کے قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، مکے میں جا کر قریش کو لڑائی کے لیے تیار کیا اور کہا کہ اگر سب مل کر حملہ کریں تو اس نئی تحریک کو کچل ڈالا جا سکتا ہے۔ قریش تو اس بات کے لیے تیار ہو ہی چکے تھے، چنانچہ یہودیوں کو بہت سے قبیلوں نے اور مکے کے قریش نے مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس کی تعداد کا اندازہ 10,000 کیا جاتا ہے۔
جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اتنے بڑے پیمانے پر مدینے پر چڑھائی کی تیاری ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ کھلے میدان میں اتنی بڑی تعداد سے مقابلہ مناسب نہیں ہے، ہمارا لشکر کسی محفوظ مقام میں رہے اور اس کے گرد خندق کھود لی جائے تو تاکہ دشمن براہ راست حملہ نہ کر سکیں۔ یہ رائے پسند کی گئی اور خندق کھودنے کی تیاری ہونے لگی۔ مدینہ تین طرف سے مکانات سے گھرا ہوا تھا، صرف ایک رخ کھلا ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کو ساتھ لے کر اسی رخ پر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ یہ کام 8 ذی-القعدہ 5 ہجری کو شروع ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خندق کی داغ بیل ڈالی اور 10 گز زمین 10 آدمیوں پر تقسیم کر دی۔ خندق 5 گز گہری کھودنا تھا۔ بس 20 دن کے اندر 3000 مسلمانوں نے یہ خندق تیار کر لی۔ خندق کھودنے کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تمام لوگوں کے ساتھ کام میں مصروف رہے۔ ایک جگہ پر اتفاق سے ایک چٹان آ گئی، وہ کسی طرح ٹوٹنے میں نہ آتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک کدال ایسا مارا کہ ساری چٹان چورا چورا ہو گئی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اس کے بعد کفار کا حملہ ہوا۔ کفار کے لشکر نے 3 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک مدینے پر 3 طرف سے حملہ کیا۔ یہ حملہ انتہائی شدید تھا۔ اس کا نقشہ قرآن پاک میں ان الفاظوں میں کھینچا گیا ہے: جب دشمن اوپر کی طرف مشرق سے اور نشیب کی طرف مغرب سے تم پر ٹوٹ پڑے، اور جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور کلیجے منہ کو آنے لگیں اور تم خدا کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگو، اس وقت مسلمانوں کی جانچ کا وقت آ گیا اور بری طرح جھنجھوڑ ڈالے گئے۔ یہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 اور 11۔ یہ وقت بڑے ہی سخت امتحان کا تھا۔ ایک طرف سردی کا انتہائی سخت موسم، کھانے پینے کے سامان کی کمی، لگاتار کئی وقت کے فاقے، نہ راتوں کو نیند نہ دن کا آرام، ہر وقت جان کا خطرہ، مال اور آلات سب کچھ دشمن کی زد پر، مقابلے میں بے پناہ لشکر کا ہجوم، یہ سب واقعات ایسے تھے کہ اس حالات میں وہی لوگ ثابت قدم رہ سکتے تھے جن کے ایمان سچے اور مضبوط تھے۔ کمزور ایمان والے اور منافقین ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کی فوج میں جو منافق گھسے ہوئے تھے وہ سب اس موقع پر صاف کھل کر سامنے آ گئے اور ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے فتح و نصرت کے جو وعدے کیے تھے وہ سب دھوکہ ہی تھا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 12 میں ہے۔ ان لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیے اور کہنے لگے کہ اے یثرب والو، واپس چلے چلو، آج تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہنا شروع کیا کہ ہمیں تو اجازت دے دی جائے تاکہ ہم اپنے گھروں پر ہی رہ کر حفاظت کریں، ہمارے گھر بالکل غیر محفوظ ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 14 میں ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں پر ایمان موجود تھا اور جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے میں سچے تھے، ان کی حالت اس موقع پر بالکل دوسری تھی۔ انہوں نے جب کافروں کے لشکر کو دیکھا تو وہ بول اٹھے، یہی تو حالات ہے جن کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، اور ان حالات کو دیکھ کر ان کے اندر ایمان کا جذبہ تازہ ہو گیا اور وہ زیادہ فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سخت حالات میں ان کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہ پیدا ہوئی۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ہے۔ آج یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔